سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، ابھی بات کریں گے ریلوے میں جو ایم او ڈی جیسے کالے قانون جو ہیں ان کا خاتمہ ہو چکا ہے اور این آر سی نے تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے۔ 32 سال کے بعد ریلوے کے محکمے سے یونین کی سرگرمیوں پہ پابندی ہٹ چکی ہے اور اب یونین جو کہ ریلوے کا حصہ ہیں، ملازمین کے لیے بنائی گئی ہیں، ملازمین کی آواز بلند کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اب ان کو بھی مشاورت میں شامل کیا جائے گا اور کسی بھی ورکر کو ایسے ہی نکال پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک یہ یونینز جو ریلوے میں کام کر رہی ہیں ان کی مشاورت شامل نہیں ہوگی۔ یعنی کہ 32 سال سے ریلوے کے محکمے سے یہ یونین جو ہے وہ اپنا کیس لڑ رہے تھے اور ریلوے پریم یونین 32 سال تک عدالتی جنگ لڑتی رہی ہے۔ یہ پریم یونین نے جو ہے وہ کیس کیا تھا ریلوے کی طرف سے اور ریلوے انتظامیہ یونین کی سرگرمیوں کی اجازت جو ہے وہ اب دے دے گی اور ریلوے انتظامیہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلے جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں سے یہ رجوع کر سکیں گے۔ اگر فیصلے جو ہے وہ یہ باقاعدہ طور پہ انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف کہ کوئی بھی آتا ہے تو کیا اعلیٰ جو عدالتیں ہیں ان سے بھی پریم یونین رجوع کرے گی۔ پھر کالے قانون کے خاتمے سے ریلوے ملازمین کو کیا تحفظ حاصل ہو سکے گا، یہ بھی بہت بڑے سوالات ہیں۔ یہ سارے سوالات لے کر جو ہے وہ آج کا پروگرام ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے علی فاروق ملک کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ 32 سال بعد ریلوے ملازمین کی سنی گئی این آئی آر سی کا فیصلہ، پاکستان ریلوے میں ایم او ڈی پالیسی کالعدم قرار دے دی گئی۔ 1993 میں ایم او ڈی پالیسی ریلوے میں نافذ کی گئی تھی۔ ریلوے ملازمین کا یونین سازی کا حق بحال ہو گیا۔ ریلوے پریم یونین کی درخواست پر فل بینچ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ ریلوے پریم یونین کا کہنا ہے کہ عدالت کا فیصلہ مزدوروں کی جدوجہد کی کامیابی ہے۔ چیئرمین ریلوے پریم یونین ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے ریلوے پریم یونین کی جانب سے عدالت میں کیس کی پیروی کی۔ این آئی آر سی نے ایم او ڈی لیبر پالیسی، آئین اور لیبر قوانین سے متصادم قرار دے دیا۔ ریلوے ملازمین کو تنظیم سازی اجتماع کا حق حاصل ہو گیا۔ پریم یونین نے ملک گیر تنظیمی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ماہرین کے مطابق فیصلہ مزدور دشمن پالیسی کی شکست ہے۔ ریلوے مزدوروں کے حقوق کی بحالی، ادارے میں مشافت کا عمل بحال ہو گیا ہے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے اور یہ رپورٹس دیکھنے کے بعد اب جو ریلوے یونین ہے اور خاص طور پہ ریلوے پریم یونین ہے جن کی طرف سے عدالت میں کیس کیا گیا تھا اور یہ کیس جو ہے ریلوے پریم یونین جیت گئی ہے، اس میں یونین کو کیا کیا فائدے ہوں گے؟ جو سوالات میرے پاس ہیں، ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریم یونین کی جانب سے جو ضیاء الدین انصاری بطور ایڈوکیٹ پیش ہوئے، انہوں نے اپنے جو دلائل دیے اور باقاعدہ طور پہ جو عدالت کے سامنے معاملات رکھے، تو کیا ریلوے انتظامیہ یونین کی سرگرمیوں کی اجازت دے دے گی؟ اس وقت میں جو ہے وہ کیا واقعی اب عدالت کی طرف سے جو یہ آرڈرز پاس ہو گئے ہیں تو ریلوے کی انتظامیہ اس چیز کو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ یہ ذرا علی فاروق ملک سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور کیا ایم او ڈی کا جو قانون ہے یہ جاری رہے گا یا واقعی یہ پراپرلی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ عدالت کے فیصلے کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ تبدیل نہیں بھی کی جاتی۔ تو اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے، علی سے پوچھتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے ساری ابھی تفصیلات بتائیں، یہ 1993 میں ایم او ڈی کا قانون آیا تھا، جی ٹھیک ہے، کہ یہ دفاعی ادارہ ہے ریلوے، تو اس لیے یہ یونین سازی پر اس پہ پابندی عائد کر دی جائے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا 1993 سے یہ کیس چل رہا تھا اور اب 2025 ہو گیا، تقریباً 32-33 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مطلب یا تو اس قانون کے تحت اگر اس پہ پابندی لگا دی تھی یونین بازی پہ، اس کا کوئی فائدہ ہوا ہوتا، ریلوے خسارے سے نکل جاتا، کہ ریلوے کے معاملات معاشی طور پہ بہتر ہو جاتے، تو پھر ہم کہتے ہیں 32-33 سال کے عرصے میں ریلوے تو بہت آگے نکل گیا۔ ریلوے تو زبوں حالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ جی ابھی بھی آمدنی ریلوے نے بہت زیادہ کما لی، 83-84 ارب کے قریب، 87 ارب انہوں نے، لیکن ابھی بھی ڈیفیسٹ اس کا اسی طرح، اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ یا تو اخراجات ریلوے کے 40 ارب کے ہیں، 50 ارب کے ہیں، 87 ارب انہوں نے کما لیا ہے، تو پھر کہیں جی ریلوے تو بہت فائدے میں ہے۔ ریلوے تو ابھی بھی خسارے میں ہے مکمل طور پر، زبوں حالی کا شکار محکمہ، ٹریک کی حالت نگفتہ بے، ٹرینوں کی حالت نگفتہ بے، آئے دن ٹرینیں ڈی ٹریک ہوتی ہیں، ڈیریلمنٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نقصان، جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور ریلوے کا اپنا مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور یا تو ریلوے میں بہتری آئی ہو، اس پر پابندی لگائی۔ اب یہ فیصلہ آیا این آئی آر سی سے، یہ فیصلہ جس میں پیروی کی تھی پریم یونین کے جو آپ نے چیئرمین بتایا اور صدر جو ہیں
یہ شیخ محمد انور اور باقی ساتھیوں نے، اور یہ طویل جدوجہد کے بعد یہ فیصلہ انہوں نے دے دیا کہ 32 سال بعد آ گیا، دیر آئے درست آئے، میں تو اب یہی کہوں گا. لیکن اب اصل چیز ہے کہ اب اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. کیا محکمہ جو ریلوے ہے قبول کرے گا یا اعلیٰ عدالتوں میں اس فیصلے کے خلاف جائے گا؟ اصل سوال تو یہ. بہرحال دوسری طرف یہ جو جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں انہوں نے تنظیم سازی شروع کر دی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریلوے کے جو یونین بھی ہے وہ فیصلہ سازی میں شرکت ہوتی تھی، نمائندے ہوتے تھے کہ لو جی جو بھی ریلوے کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ ہے جو بھی ہے اس میں جو یہ یونین کے نمائندگان بھی شامل ہوتے تھے. ان کو یہاں سے اس کو ہٹایا گیا کہ جی آپ کا تعلق نہیں ہے اس سے. قانون فیصلہ سازی صرف اور صرف بیوروکریسی نے کرنی ہے. جو فیصلہ سازی بیوروکریسی کرتی رہی ہے گزشتہ 32-33 سالوں میں وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کتنا کما لیا ریلوے نے، کتنے پلوں سے پانی گزر چکا ہے اور زبوں حالی کا شکار ہے. آئے دن کبھی نئی پالیسی آئی تھی جی اس کو نکال دو، ڈاؤن سائزنگ کر دیں، اتنے ٹی ایل اے کے ملازمین کو مستقل نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا. تو اس چیز سے نکلنے کے لیے اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ سازی اگر یہ اس کو منوان قبول کر لیتی ریلوے انتظامیہ تو پھر یہ تنظیم سازی ہوگی اور یونین باقاعدہ طور پہ فعال ہوگی. اور جو یونین کے مقاصد یہی تھے کہ اسٹیک ہولڈرز بھی یونین ہے، کیونکہ ظاہر کہ اس میں ملازمین بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ملازمین کی بھی فیصلہ سازی میں ایک طرح کی نمائندگی ہوگی جو بھی ریلوے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا، خواہ وہ ڈاؤن سائزنگ کا ہو. ڈاؤن سائزنگ کیسے کریں گے اب یہ مزید؟ اب تو مطلب کہنے کا کہ وہ ان سے مشاورت کرنی پڑے گی ان کو قانون کے مطابق. تو یہ یونین جتنی بھی یونینز ریلویز کی ہیں وہ تو سڑکوں پہ ہوتی ہیں کہ ڈاؤن سائزنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. آج بھی ورک شاپ ڈویژنز میں آپ چلے جائیں، وہ ریلویز کی جو فیکٹریز ہیں، ورک شاپس ہیں، اس میں جائیں تو نفری کم ہے، ملازمین کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے مسافروں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو آپ کی جو اپنا ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی بھی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، آپ مزید بھرتی کر نہیں رہے. اور اب ٹی ایل اے ملازم جو عارضی ملازم ہوتا ہے اس کی بھرتی کے لیے صرف اور صرف یہ پہلے یہ چھوٹے لیول پہ یہ صرف جو آفیسرز تھے وہ آرام سے بندہ عارضی طور پہ بھرتی کر سکتے تھے. لیکن یہ اختیارات ان سے لے کر کے اب یہ چیئرمین صاحب نے جو 22ویں گریڈ کے افسر ہیں انہوں نے اپنے پاس یہ اختیار رکھ لیا کہ میں ہی رکھوں گا کسی کو، چیک اینڈ بیلنس اس کے علاوہ کسی کو نہیں رکھا جائے گا. یہ سارے جو قانون ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کالے قانون ہیں سارے، یہ جس میں آپ اسٹیک ہولڈرز کو مشاورت کے لیے ساتھ نہیں بٹھاتے. محکمہ سازی اب منسٹر بھی آ چکے ہوئے ہیں نئے، ابھی منسٹر صاحب نے بھی بڑے وعدے کیے اور کئی وعدے اس میں وفا ہوئے تو کئی ابھی التوا کا شکار ہیں، پائپ لائن میں ہیں. باتیں انہوں نے بڑی بڑی کرتی تھی کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اچھا، اگر انتظامیہ جو ہے، ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، انتظامیہ کوئی فیصلہ دیتی ہے، انتظامیہ کے تھرو جو ہے وہ کوئی فیصلہ ہے کہ جی اب ایک نیا قانون پاس ہونے جا رہا ہے کہ جتنے بھی ملازمین ہیں ان میں سے ان لوگوں کو رکھا جائے گا، ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا، تو کیا یہ یونین جو ہے وہ انتظامیہ کے خلاف اعلیٰ عدالتوں تک جا سکے گی اور کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یونین بھی جا سکے گی اور دوسرا یہ کہ فیصلہ سازی میں یونین کو سے مشاورت لازمی ہوگی. یہ ریلوے مزدوروں سے مشاورت کی جائے گی. اچھا، اس میں ایسے کسی ابھی مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کسی ملازم کو ایسے نہیں نکالا جائے گا اگر کوئی ملازمت سے جو ہے وہ کسی کو برخاست کرنا ہو، جیسے پہلے تو جو ہے ذرا سی چھٹی کرنے پر یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ملازمین کو نکال دیا جاتا تھا. اور اس کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ڈاکٹر صاحب ڈاؤن سائزنگ کے نام پہ بھی، ڈاؤن سائزنگ کے نام پر بھی بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمیں عارضی ملازمین کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو صبح آئے ہیں تو جناب یہ لیں جی آپ یہ کاغذ پکڑے اور آپ مطلب وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ملازمین کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح ہماری چھٹی مشاورت کی جائے گی سارے معاملات کی. اب اس طریقے سے نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ آپ نے ذیلی اداروں میں سے ملازمین نکال دیے ہیں تو وفاقی وزیر یہ فرمائیں کہ جی اب آپ ہمیں تو ان پرائیویٹ جو ذیلی اداروں میں ملازمین کانٹریکٹ پہ کام کر رہے تھے ہمیں تو ضرورت نہیں ہے ان کی. یہی ہوا ہے ابھی ریسنٹلی ذیلی ادارے بند کیے انہوں نے. ٹھیک ہے ان اداروں کو بند کر دیا، وہ خسارے میں تھے جو بھی تھے، وہ اپنے جس وجہ سے ان کو اداروں کو بنایا گیا تھا وہ اپنا پوری نہیں ہو رہی تھی، لیکن ملازمین تو کام کر رہے تھے نا. اب مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پھر اب ریلوے میں ڈاؤن سائزنگ روک دی جائے گی بشرطے کہ اگر یہ انتظامیہ ریلوے انتظامیہ اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں نہیں جاتی.
आला लाल से अगर रजू कर लेती अच्छा, है इंतजामिया भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। ब्यूरोक्रेसी मतलब कहने का है कि एक तरह की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बार हुआ है ना ये, कि जो उन्होंने NIRC ने ये फैसला दिया है कि जी MOD का कानून उन्होंने खत्म कर दिया है, उसको काला कानून जो रेलवे यूनियंस इसको करार दे रही है। तो डॉक्टर साहब NRC ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह इसको जनरली हम कहेंगे कि मतलब ये कानून ये कि जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अदारा है महकमा रेलवे, क्योंकि हमारे हसास अदारे भी इस पे वो मतलब नकलो अमल होती है। इस चीज ये 1965 की जंग में भी नकलो अमल हुई थी, उस टाइम तो MOD का कोई कानून नहीं था। 71 की जंग में भी नकलो अमल हुई थी असले की भी सारी ये चीजें कि जी ऐसे अदारों में जो है यूनियन उसका फाल होना जरूरी नहीं है। देखें जी, फाल होना इसलिए जरूरी है कि ये अवामी इदारा भी है, ये मुसाफिरों का भी इदारा है, ये आम मुसाफिर भी सफर करते हैं इसमें, ये रफाई इदारा भी है और अवामी इदारा भी है, ये फलाही इदारा भी है। तो इसमें यूनियन साजी जो शुरू से जारी थी उसमें आप इन पॉजिटिव वे लें, उनसे मशावरत करें इस वाले से, और रेलवे के महकमे को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। या तो ये इन्होंने जो इसको खत्म कर दिया MOD का कानून नाफिज करने से, कोई महकमे को बहुत फायदा हो गया है यूनियन पर पाबंदी लगाने से, फिर तो हम कहेंगे हाँ जी महकमा तो माली खसारे से भी निकल चुका है। महकमा तो हर साल, डॉक्टर साहब पिछले साल भी कह दिया गया कि रिकॉर्ड आमदनी हासिल कर ली रेलवे ने। तो भाई आपने रिकॉर्ड आमदनी क्या हासिल की है? अभी भी आप डिपेंडेंट हैं हुकूमत के, हुकूमत की से मामलात करने के लिए आप डिपेंड इस हवाले से कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हुकूमत को इसमें मशावरत के लिए इनको कहना चाहिए कि जी आप इनको स्टेक होल्डर्स को शामिल करें यूनियन को इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है। तो आपको मतलब ये लगता है कि इस वक्त में जो MOD का काला कानून है इसको काफी हद तक जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है? क्या लग तो ये रहा है आपकी बात से, तो मुझे ये लग रहा है कि कंट्रोल कर लिया गया है। अगर इंतजामिया जाती है आला अदालत में तो फिर ये तो उसके बाद जो है वो देखने की बात होगी ना कि अब इसका जो है वो पिछला मामला क्या बनता है, या ये प्रेम यूनियन के हक में जाती है बात या नहीं जाती। अभी तो ये बात जो है वो फिर हवा में ही हुई ना, नहीं कंफर्म तो ना हुआ। तो फैसला आया है ये, उन पे फैसले पे अभी फिलहाल तो उन्होंने किसी किस्म की वो ये नहीं किया कि आला अदालतों से रिव्यू करने का फैसला किया, अभी तो गौर खौस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेम यूनियन और बाकी यूनियंस ने सरगर्मियां अपनी जो तंजीम साजी पर उन्होंने मुल्क गिर दौरे शुरू कर दिए हैं इन्होंने कि जी आप अपनी पूरी तंजीम साजी करें, फाल बनाएं यूनियंस को, ताकि उनका जो प्रैक्टिकल रोल है वो सामने आए। और इन अ पॉजिटिव वे मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल रोल सामने आना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी का सिर्फ काम नहीं है कि रेलवे को चलाए, ये मुलाजमीन भी स्टेक होल्डर्स हैं जो मुलाजमीन वहाँ काम करते हैं। ठीक है, जाहिर है वो मुलाजमीन की वजह से ही रेलवे चल रहा है ना। बिल्कुल, सूरत हाल तो यही है ना कि मतलब रेलवे में जब आप एक काला कानून बना देते हैं कि जिसमें आप मुलाजमीन को शामिल ही नहीं करते हैं, उनकी कोई बात ही नहीं होती है, तो फिर यूनियन बनाने का तो मकसद खत्म हो जाता है ना। यूनियन तो बनती इसीलिए है कि जिसमें आप मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। अगर इंतजामिया कोई ऐसी बात करती है कि जो मुलाजमीन के हक में नहीं जाती है या उनके खिलाफ जाती है, तो बाकायदा तौर पर इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किया जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि रेलवे का ये कानून जो है वो अगर इंतजामिया चैलेंज करती है तो फिर प्रेम यूनियन जो है वो मुश्किल में आ सकती है। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी कोई कबाहत है। अगर इन लोगों को साथ शामिल कर लिया जाए, मुशावरत में जो है वो साथ ले लिया जाए, तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है, ये उनका हक है। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से जो मिनिस्टर हैं हनीफ अब्बासी साहब, वो अवामी लीडर हैं, अवामी नुमाइंदे हैं। हाँ। वो मेरे ख्याल से इस चीज को सेकंड करेंगे कि भाई आप लेकर आए, इनको भी बिठाएं साथ, बैठ के मशावरत की जाए। अच्छा देखिए, जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उन्हें आप बीच में से कैसे निकाल सकते हैं? चंद लोगों पर मुश्तमिल जो है वो टीम कैसे फैसला कर सकती है कि स्ट्रेटजी और पॉलिसी कैसे बनेगी? जो इतने मुलाजमीन अपने दिन रात पसीना खुश कर रहे हैं, वहां पर पसीना बहा रहे हैं, बाकायदा काम कर रहे हैं, तो उनका भी तो ख्याल करना है ना, वो भी तो इस कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर साहब ये उनका हक बनता है कि उन्हें शामिल किया जाए। देखें, ये कोई प्राइवेट अदारा तो है नहीं। हाँ। कि जिसमें आप कह दें कि ये आपने यूनियन बाजी नहीं करनी। अभी तो आप ये फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूनियन होनी चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर, लेकिन ये मतलब एक अवामी इदारा है, सरकारी महकमा है, उसको आपने फाल बनाने के लिए और साथ ही साथ यानी इदारे की बेहतरी के लिए उनसे मशावरत का अमल भी लाजमी करार दिया जाता है इस हवाले से कि आप उनसे मशावरत करें। और सिर्फ ये तो नहीं है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ने इसको महकमे को चलाना है। ब्यूरोक्रेसी ने तो 32 सालों में जितना चलाया है वो हमें नजर आ गया है कि कितना नफा कितना नुकसान हुआ है इसमें महकमे में, और क्या क्या सूरत चलती रही है, कैसे कैसे इंजन माजी में आते रहे हैं कि जो सब स्टैंडर्ड इंजन वो जो अब खड़े वर्कशॉप पे खड़े, कौन कौन सी चीजें
جس میں اس میں میں کہتا ہوں مشاورت کا عمل ہونا چاہیے، کرائے بڑھانے، ملازمین رکھنے کے حوالے سے آپ ملازمین کو ان کا حق ان کو دیں، بجائے اس دے کہ آپ یہ ملازمین نکالنے کی پالیسی پہ جاری رہیں. یہ عجیب و غریب عمل ہے جی. اپنا ہاں کمانا چاہیے محکمے کو خسارے سے نکلنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے. جو سرکاری پینشنرز ہیں اچھا پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی اس ادارے میں، اس کے حوالے سے پھر کیا کیا گیا؟ ڈاکٹر صاحب پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آپ نے اچھا سوال کیا. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے یہ حنیف عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، میں بھی موجود تھا اس میں. انہوں نے واضح کیا، بلکہ اس میں یونین کے ریلوے یونینز کے نمائندے بھی موجود تھے. انہوں نے کہا جی اس کی پرائیویٹائزیشن ہم نہیں ہونے دیں گے. پرائیویٹائزیشن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ چلے گا. کچھ ٹرینیں یہ ٹھیکے پہ دی بھی گئی ہیں، کچھ یہ ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو دی جائیں گی، لیکن اس میں سٹیک ہولڈر ریلوے بھی شامل ہوگا. یہ ادارے کو مکمل 100% پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا. باقی آپ یہ خود سمجھتی ہیں کہ ہم نے پچھلے کئی پروگرامز میں یہ بات بھی کی ہے، جو لینڈ جو اس کا ریلوے کا لینڈ ہے اس کو کمرشلائزیشن کرنے کے لیے، اس کو واگزار کرانے کے لیے قبضہ کک سے آپ پازیٹیولی ریلوے انتظامیہ کو اقدامات کرنے چاہیے. سیاسی طور پہ بھی قبضے ہوئے ہیں ریلوے کی اربوں روپے کی زمین پر، اس کو واگزار کرایا جائے. آپ کمرشلائزیشن دیں نا، اس کو دیں، آپ لیز پہ دیں اور ریلوے کو آمدنی حاصل ہوگی. اور لیز پہ بھی وہ شرائط رکھی جائیں جو پریکٹیکل ہیں. آپ اتنی بڑی زیادہ شرائط رکھ دیں گے جو عام تو بندہ ہی کوئی نہیں آئے گا ریلوے کی زمینیں خریدنے کے لیے یا اس کو لیز پہ لینے کے لیے. لیز کی شرائط آسان کی جائیں تو میرے خیال سے ریلوے کی زمینوں سے ہی اربوں روپیہ سالانہ صرف ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اور یہ محکمہ خسارے سے نکل سکتا ہے. صحیح ہے. مطلب آپ نے تو اسٹریٹجی بھی دے دی ان کو، ظاہری بات ہے، اور یہی بات بنتی ہے. ہاں جی، ہے بھی یہی. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہر سال عید سے پہلے یہ پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے کہ جی عید سے پہلے. نہیں تو مجھے آپ ایک بات بتائیں، پرائیویٹائز نہ کریں، لیکن جو ہماری ٹرین ہے، اس کی جو بوگیاں ہیں، اس کے جو انجن ہیں، اس پہ ہم اپنی برانڈنگ تو کر سکتے ہیں نا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. برانڈنگ کریں نا، اس میں برانڈنگ کر کے آپ ایک ایک ڈبہ جو ہے وہ کسی ایک ایک کمپنی کے نام جو ہے وہ کر دیں، وہ آپ کو پیسے پے کرتے رہے، ان کی برانڈنگ ہوتی رہے، اور وہ اس ڈبے کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ آپ کو سجا کر دیں، آپ کو جو ہے اکوموڈیٹ کر کے دیں. اتنی زبردست جو ہے وہ ٹرینز آپ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائیں کہ پتہ لگے کہ بھئی برانڈ ہونے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جو عارضی سیٹ اپ بنا پاکستان ریلوے لکھ دیں آپ، اس میں کیا مسئلہ ہے. 2022 میں جو پاکستان کی برانڈ ہے. تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا، تو خواجہ صاحب بنے تھے منسٹر دوسری بار. تو اس وقت یہ برانڈنگ والا سلسلہ شروع بھی ہوا، اس پہ کام شروع ہو گیا تھا، بلکہ ایک بہت بڑی مقامی ہوٹل میں لاہور میں کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو شمولیت کے لیے دعوت دی گئی اور بہت بڑی کانفرنس تھی کہ آپ آئیں، برانڈنگ کے لیے آئیں، ریلوے میں انویسٹمنٹ کریں، اور یہ ریلوے کی کوچز حاضر ہیں، اس پہ آپ نے وہ ایڈز وغیرہ لگائیں، سارا سسٹم وغیرہ. وہ اس کے بعد پھر یہ سامنے نہیں آ سکا، پتہ نہیں کیا وجہ بن چکی ہے کہ جس کو اس پہ امپلیمنٹیشن مشکل ہو گئی. اچھا دیکھیں، اگر آپ باہر سے برانڈ نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے ہیں جی ٹرین باہر سے جو ہے وہ ریلوے کی رہے پوری، تو آپ اندر سے جو ڈبہ ہوتا ہے نا اس کو برانڈ کر سکتے ہیں اندر سے. اور پھر آپ اس پہ، میں آپ کو ایک مشورہ دے دیتی ہوں، فری آف کاسٹ ہے میرے پروگرام میں، کہ آگے تک جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک جو ہے وہ بات جائے، کیونکہ اچھا مشورہ دیکھیں جو آپ کے مشیران اور معاونین ہوتے ہیں نا وہ بہتر اور بہترین سوچ والے ہونے چاہیے، ذہین ترین لوگ ہونے چاہیے دنیا کے، اور دنیا کے آخری ترین ذہین ترین لوگوں سے جو ہے وہ پوچھنا بھی ضروری ہوتا ہے. میں تو نہیں ہوں ان میں شامل، لیکن میں ایک ناقص العقل جو ہے وہ تھوڑی سی میرے ذہن کے مطابق جو ہے وہ میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ یہاں پہ کرنے لگی ہوں کہ آپ ٹکٹ رکھیں، ٹکٹ پہ باقاعدہ وہ برانڈ مینشن کریں کہ اب آپ نے فلاں ڈبے کی ٹکٹ لینی ہے تو وہ اتنی کی ہے، فلاں ڈبے کی ٹکٹ لینی ہے تو اتنی کی ہے، اور اس میں اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیں عوام کو کہ اگر وہ کسی بناسپتی گھی کا ہے یا کسی جو ہے وہ سم کا ہے یا کسی بھی وٹ ایور کسی کمپنی کا جو ہے وہ ڈبہ ہے، تو اس میں بیٹھنے کے لیے لوگ ترسیں کہ ہمیں اتنی اچھی فیسیلیٹیشنز جو ہے وہ اس ڈبے میں ملیں گی، ہمیں اسی کی ٹکٹ چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ ریلوے کو خسارے سے نکال سکتے ہیں. میں نے تو فری میں مشورہ دے دیا، میرے پاس اور بھی بڑے مشورے ہیں ریلوے کو چلانے کے لیے. ریلوے کو ہی نہیں، آپ کی پی آئی اے، آپ کے اور مختلف اداروں کو چلانے کے لیے بھی میرے پاس بہت مشورے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ اس طرح فری آف کاسٹ نہیں دوں گی. تو میں نے ایک مشورہ آپ کو فری میں دے دیا. فری آف کاسٹ بھی مشورہ بڑا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں ہمیں کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے. یہ جتنی بس ٹرانسپورٹ ہے ہماری، اس میں بھی آپ دیکھیں ایڈس لگے ہوتے ہیں. جی، یہ آپ ان کو ایڈس لگائیں، باہر بھی لگا دیں بھائی. نہیں اچھا چلیں، ان کو یہ ہوتا ہے نا کہ باہر سے پوری جو ہے وہ چھپ جائے گی ٹرین، کہ وہ تو پھر جو ہے وہ برانڈنگ کی ٹرین ہو جائے گی. تو اگر آپ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہتے، باہر ان کے چھوٹے چھوٹے لوگوں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیں اور اندر ان کی پوری برانڈنگ کر دیں، اور جو شیشے ہیں، کھڑکیاں ہیں، وہ برانڈ کر دیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ
کو ایک تو ذریعہ مبادلہ حاصل ہوگا, آپ پیسے کمانے کے قابل ہو جائیں گے, دوسرے آپ کو صاف ستھری ٹرین ملے گی. ان کی ڈیوٹی ہوگی کمپنی والوں کی کہ انہوں نے ہر دوسرے تیسرے مہینے اس کو رینیو کرنا ہے, گدیوں کا جو ہے وہ دیکھنا ہے, چیزوں کا کرنا ہے. نہ کمپنی پہ بوجھ ہے, نہ ریلوے پہ بوجھ ہے, نہ عوام پہ بوجھ ہے. اور اس میں بیٹھنے والے بھی عزت سے بیٹھیں گے کہ جی ہم ایک اچھی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں, لوگ بھی جو ہے وہ اس چیز کا دھیان رکھیں گے. اسٹیشنوں پہ کی جا سکتی برانڈنگ جی بالکل, اور وہاں پر جو ہے وہ کیمرے نصب کریں باقاعدہ طور پہ, جو ہے وہ جب یہ ٹریول کرتے ہیں لوگ تو کیمرے جو ہے وہ نصب کریں. ڈاکٹر صاحب ابھی تو جو بڑے بڑے اسٹیشنز ہیں اس کو عصر نو اس کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اور ایکسیلیٹرز بھی لگ رہے ہیں. پھر ریلوے اسٹیشن پہ برانڈنگ کی جا سکتی ہے, ریلوے اسٹیشن پہ کی جا سکتی ہے. کوچز پہ تو آپ کی تصویر یہ بھی اچھی, اندر بھی کیا جا سکتا ہے, ٹکٹ کے اوپر بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں, ٹکٹ کے اوپر بھی مینشن کر سکتے ہیں. یہ سب چیزوں کے پیسے لینا کمپنی سے, ریلوے چلے گا کیوں نہیں چلے گا آپ کا, آپ ریلوے لائنوں کے بھی پیسے لیں کمپنیوں سے, بالکل لیں, جس ریلوے لائن کی سائڈ پہ جتنی لمبی جائے ٹرین جائے کو بھی شامل کریں. اب آپ کی جو ملازمین ہیں ان کو بھی فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے. بالکل, اور میرے خیال سے ان کو عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ خدا کا واسطہ ہے اپنے ملازموں کو خوشحال کر دیں. مجھے ریلوے کے ملازمین کو دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے, نہ بیچاروں کے پاس جو ہے وہ پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں, نہ ان کی سیلریاں اچھی ہیں, نہ ان کے گھروں کے حالات اچھے ہیں, نہ ان کو کوئی آپ نے جو ہے صاف ستھرا جو ہے ماحول پرووائڈ کیا. وہ کر کیا رہے ہیں, وہ تو یہ سمجھ نہیں آتی. نہ ریلوے کے اسکول کسی کام کے ہیں, نہ ریلوے کے اسپتال کسی کام کے ہیں, نہ کوئی اچھے ڈاکٹرز آپ کے پاس موجود ہیں, نہ کوئی اچھے ٹیچرز آپ کے پاس موجود ہیں. آپ نے تو بے یارو مددگار ریلوے کے محکمے کو چھوڑ دیا. اب یہ آ گئے منسٹر صاحب, تو میں سمجھتی ہوں منسٹر صاحب آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا. جہاں وزیر اعلیٰ صاحبہ اتنا بجٹ جو ہے وہ چیزوں کے لیے دے رہی ہیں, وہاں پہ آپ ان سے بالکل بجٹ نہ لیں. آپ انہیں کام کر کے دیں. اور آپ کام کیسے کر سکتے ہیں, آپ کمپنیوں سے برانڈ کروائیں. آپ ان کو جو ہے وہ پراپر اپنے اسکول, اپنے جو ہے وہ ہسپتال, اتنے لوگ ہمارے پاس پڑے ہیں پیسے والے جو یہ پورے محکمے آپ کے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو کام لینا نہیں آتا.